جو میں نے کہا اس سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، میں کمپلیٹلی تو ایگری نہیں کرتا، لیکن کچھ حد تک جو ہے وہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں عادل بھائی. اور اصل میں دیکھیں ایشو ایک ٹرانزیشن ٹائم ہے، ایک ان نیچرل سی ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس کو جیل ہونے میں، چیزیں ہونے میں جو ہے وہ بہت کم ٹائم ملا الیکشن سے پہلے بھی، اور پھر الیکشن ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ میں چلے گئے. اصل میں ایشو کیا ہے؟ ایشو جو ہے وہ ہمارے حالات ہیں، جو ہم سب لوگ جو محنت کر رہے ہیں اپنی اپنی دانست میں، وہ جو لوگوں کے حالات ہیں، جو لوگوں کی مزریز ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے، رائٹ؟ جبھی تو یہ پالیٹکس اور سیاست ہو رہی ہے، ورنہ یہ تو بریڈ اینڈ بٹر تو نہیں نا، ہماری روزی روٹی تو نہیں ہے. یہ ایم این اے بننا میرے لیے کوئی میرا کوئی ڈریم تو نہیں تھا کہ بس مجھے ایم این اے بننا ہے، اس کے بعد سب چیزیں. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم نے تو چیزوں پہ لات مار کے ہم چلے گئے ہیں، ہم نے سینیٹرشپ چھوڑی ہے، ہم نے چیزیں چھوڑی ہیں. تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو پروونشل گورنمنٹ میں ہمارا اسٹیک نہیں ہے. مینڈیٹ ہمارا کراچی سے حیدرآباد سے 85% مینڈیٹ، حیدرآباد سے 100%، کراچی سے 80% ہمارا مینڈیٹ ہے. اور وفاقی گورنمنٹ میں ہم شامل ہیں، لیکن ہم اس طرح سے ڈیفینیٹلی کچھ بھی وہ نہیں کر پا رہے، نہیں کر پا. اس کی ایک کارکنوں میں، ذمہ داروں میں، لیڈرشپ میں، ہمیں اکراس دی بورڈ ایک جو ہے وہ فیلنگ ہے، فرسٹریشن ہے. اور اس حوالے سے ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے، ہمارے یہاں سوال جواب ہوتے ہیں، ہماری گفتگو ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے جہاں تک آپ نے اختلافات کی بات کی نا، میں مصطفیٰ بھائی آپ سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن یہ جو مطلب 3 مختلف دھڑے ایک ہوئے، کیا اس وقت یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ یار اس انضمام کا کیا فائدہ ہوا کارکن کو، پارٹی کو، اور مطلب واز اٹ اے یوز لیس ایکسرسائز؟ اگر اکیلے آپ جاتے الیکشن میں تو زیادہ بہتر ہوتا. کیا یہ سوال پوچھا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ بالکل یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا. یہ کہیں بھی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا تو فائدہ ہوا ہے، انڈیڈ فائدہ ہوا ہے. اسپلٹ ہوا تھا، ہم اپنا ایک چنک ہم نے بنا رکھا تھا، ہم الیکشن میں حصہ لیتے تھے اور چیزیں، اور وہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی اور دوسری پارٹیز اس کا فائدہ اٹھاتی تھی. تو ہم نے اس تمام جو ڈفرینسز تھے اس کو ختم کر کے کم سے کم وہ جو اسپلٹ مینڈیٹ تھا، ووٹ بینک تھا، وہ ہم نے کم سے کم اس کو ایک جگہ کیا ہے. تو اس کا تو یقیناً فائدہ ہوا ہے. اب یہاں سے آگے کی بات جو ہے نا کہ ہم نے الیکشن میں وہ سیٹیں آ گئی ہیں، آپ کے پاس مینڈیٹ آ گیا ہے کراچی کا، اب حیدرآباد کا، اب ہمیں اس کو یہاں سے ڈیلیور کرنا ہے، لوگوں کے حالات کو بدلنا ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی مختلف آرائیں ہیں، مختلف رائے ہیں، مختلف طریقہ کار پہ اوپر بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. تو یہ ایشو ہے. اچھا، یہ ایک ایشو ہے، لیکن مطلب یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے کہ بات وہاں تک پہنچ جائے کہ یار بس اب الگ الگ ڈائریکشن میں چلیں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں میں آپ کو عادل بھائی تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں. دیکھیں یہ جو گفتگو آتی ہے نا، باہر کے اختلافات ہو گئے اور یہ سارے، دیکھیں ایم کیو ایم تو بھائی اب ہم نے تو ساری کشتیاں جلا دی ہیں. جی، ایم کیو ایم ہی ہماری جو ہے وہ پارٹی ہے اور رہے گی پارٹی. میرے پاس تو کوئی اور آپشن، ہم نے کوئی دروازے کھلے نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے. تو اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایم کیو ایم چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو ان کے لیے بری خبر ہے کہ میں ایم کیو ایم چھوڑ کر نہیں جا رہا. اچھا، ٹھیک ہے، دیر از اے بیڈ نیوز فار دیم. دوسری بات یہ ہے کہ جو اختلاف کی بات ہے نا، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی. دیکھیں الطاف حسین صاحب کے زمانے میں ان سے سوالات نہیں ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے تھے، مار دیے جائیں گے اور آپ کو پیک کر دیا جائے گا. ہم نے ایک بڑی جدوجہد کی ہے، جہاد کیا ہے. میرے 8 سے 9 ساتھیوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا اس دوران. جب سے ہم آئے ہم نے پی ایس پی بنائی. کیوں؟ کہ بھئی ایک گھٹن کا ماحول تھا، ہم نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا سارے. اس سے ہم نے الحمدللہ چھٹکارا حاصل کر لیا. یہاں تو اب جو ہے وہ سوالات ہو سکتے ہیں نا آپس میں، گفتگو میں چیزوں کے اوپر سوالات ہو سکتے ہیں. تو اور اس میں کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. تو جب وہ گفتگو ہوتی ہے، چونکہ نئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے سارا کچھ، یہ کہ آپ سے سوال آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں، تو اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایبزورب ہونے میں، ہزم ہونے میں مطلب وہ کلچر پہلے تو نہیں تھا. اب وہ کلچر اگر آ گیا تو اس کو اچھا وہ تو آنا ہی ہے نا. اگر بھائی میں تو بتا رہا ہوں الطاف حسین صاحب سے سوالات نہیں ہو سکتے تھے، اب تو مجھ سے سوالات ہو سکتے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب سے سوالات ہو سکتے ہیں، فاروق ستار صاحب سے سوالات ہو سکتے ہیں، انیس قیام خانی سے سوالات ہو سکتے ہیں. تو اب تو سوالات ہو سکتے ہیں نا، اب تو بات کی جا سکتی ہے نا. اب تو یہاں پر کوئی مارنے والی ٹیم موجود نہیں ہے. ایکسپیکٹ کون کر رہا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ویل جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ، بہت ساری جو ہے وہ ہر کسی کا اپنا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. تو یہ میں نے ویسے ہی جو ہے وہ کہا کہ میں ایک آپ کی اجازت سے ایک واقعہ جس وقت بولا نہیں جا سکتا تھا، اور ایم کیو ایم کے جو الطاف حسین صاحب تھے، بلکہ ان کی پیٹھ پیچھے بھی کوئی نہیں بول سکتا تھا،
آپ اس وقت بھی بولتے تھے اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں, جو باتیں آپ نے اس وقت کی تھی اس وقت وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا, لیکن آپ نے تو کیا نا اپنا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نا جب ہم لوگ ہمیں جج کریں نا, ہاں, تو ہمیں ہمارا تھوڑا سا ماضی کرے دیں کہ ہم کون لوگ ہیں, ہم کیا کر کے آئے ہیں. تو جب ہم الطاف حسین صاحب کے سامنے بول سکتے ہیں نا, اور ان کے سامنے جو ہے وہ بالکل اپنی ساری اور سنسیئرٹی کے ساتھ, ٹو بی ویری آنیسٹ, ان سے بھی کہ جب ہم بولتے تھے تو سنسیئر ہو کر بولتے تھے, تو ہم نے تو سب کچھ دیکھیں, ہم نے اپنے پیچھے لوگ لگوا لیے, اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا لیا. کس لیے؟ ایم این اے بننے کے لیے, ایم پی اے بننے کے لیے, وزیر بننے. نہیں بھائی, ہم یہ تھے پہلے. میں آج سے 22 سال پہلے میرے رب نے مجھے ایم پی اے بنا دیا, 21 سال پہلے وزیر بنا دیا, 18 سال پہلے میئر بنا دیا, سینیٹر بنا دیا. آج میں ایم این اے ہوں تو یہ ایم این اے میری روزی روٹی نہیں. ہم یہ سب کچھ ہم نے, اور پھر ہم نے کتنا بڑا جہاد کیا ہے پچھلے دنوں. آپ کو پتا ہے جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا کراچی میں اختلاف کرنے کی موت ہوتی تھی, ہم نے وہاں پر جو ہے وہ بات کی اور کھڑے رہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھا. اور پھر ہم نے, آپ دیکھیں آج کراچی سے آپ کو جو ہے وہ 10 لاشیں گرنے کی خبر نہیں آتی. آج آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ میری قوم کے لوگوں کو لاپتہ نہیں ہو رہے, وہ مارے نہیں جا رہے, وہ جیلوں میں نہیں جا رہے, بلکہ 800 سے زائد لاپتہ مسنگ بچوں کو ہم نے بازیاب کرایا. آج آپ بیٹھ کے یہاں پر کوئی پروگرام نہیں, کراچی میں کوئی واردات ہو, ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج کی ایف آئی آر آج نہیں کرتی. کیوں؟ یہ ٹرانزیشن اس میں ہمارا رول ہے. ورنہ ایک پرسیپشن تھا کہ کراچی میں کچھ بھی ہو, آپ کو یہاں اسلام آباد میں خبر ملے گی, لاہور میں خبر ملے گی, بھائی وہ ایم کیو ایم والوں نے مار دیا, ایم کیو والوں نے کر دیا. آج نہیں ہے, لوگ آج بھی مر رہے ہیں, کلنگ آج بھی ہو رہی ہوگی, لیکن آج یہ بلیم ہے. یہ پورا ٹرانزیشن ایک بہت بڑا ٹرانزیشن ہے. دوسرا مصطفیٰ کمال صاحب, دوسرا ایک یہ بتائیے گا, دیکھیں ایم کیو ایم کے ابھی بھی اختلافات ہیں وفاقی گورنمنٹ سے, جو آپ سے وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہو رہے, پیپلز پارٹی والے معاملات الگ سے ہیں, لیکن مذاکراتی کمیٹی بنتی ہے, اس میں آپ شامل ہو جاتے ہیں, اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ازائے مذاق اس کمیٹی میں اسحاق ڈار صاحب کو کہتے ہیں یار پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بھی بیٹھ سے. یہ اگر وہ نہیں بیٹھ رہے, آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے, لیکن اس طرح سے آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ایم کیو ایم کے اندر بھی اور فلور آف دا ہاؤس پہ؟ ایک آپ تقریر کر دیں, کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں عادل بھائی, اندر تو آواز اٹھ رہی ہے, اور آواز یہی ساری گفتگو ہے بھی, لیکن ایک پاکستان کی ایک اوور آل انوائرمنٹ بھی ہے نا. ہم نے اس میں جو کچھ آج گند مچا ہوا ہے سارا کچھ, اس میں ہم اپنی بھی جو ہے نا چیزیں اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہ رہے. رادر ہم نے اس کو جو ہے اس کو سدھارنے میں, سنبھالنے میں بہت ہی سویلائزڈ مینر میں ہم نے جو ہے وہ پرانی پالیٹکس کو چھوڑ کر ہم نے جو ہے وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے حصے کا رول پلے کرنے کی کوشش کی. لیکن مجھے گلا ہے کہ پی ایم ایل این کو جس طرح سے ہمیں ریسپانس کرنا چاہیے تھا نا, انہیں ہمیں اس طرح سے ریسپانس نہیں کیا. انہوں نے ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہے, جو کہ بہت عجیب بات ہے, ٹھیک بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے انکنڈیشنل ان کی سپورٹ کی جا کر الیکشن سے پہلے, اور جس پر پیپلز پارٹی ہم سے ناراض ہوئی. انہوں نے ہمیں الیکشن کے دنوں میں ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا, ان کے پاس گورنمنٹ تھی, چیزیں تھیں, لیکن پتہ نہیں ہم سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پاکستان پنجاب کی ایک پارٹی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ وفاق کی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی اتنے سالوں سے حکمرانی کر رہی ہے, اس نے ہمیں ہمارا ڈیو شیئر نہیں دیا. لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے پی ایم ایل این سے, انفارچونیٹلی پی ایم ایل این نے اس طرح سے اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا, جس کو ہمیں نہیں دیا. ہمیں اس طرح سے ان کا برتاؤ نہیں ہے, بلکہ رادر انہوں نے جو ہے ہمیں بہت ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہے. تو اب مصطفیٰ کمال صاحب, اب وے فارورڈ اس کا کیا ہوگا, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا ایک بلکہ اہم سوال کی پوائنٹ ذہن سے نکل نہ جائے, عشرت العباد صاحب شاید واپس آنے کا وہ سوچ بھی رہے ہیں, پارٹی لانچ کرنے کی انہوں نے کوشش بھی کی. ایم کیو ایم اگر وہ جوائن کر لیتے ہیں تو اندر کوئی ریزسٹنس ہوگی, آپ سمجھتے ہیں کہ؟ دیکھیے ایم کیو ایم کے حوالے سے پالیسی بیان تو خالد مقبول صدیقی صاحب دیں گے, چیئرمین ہیں وہ رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, وہ بتائیں گے کہ جو کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے. لیکن میں ویسے آپ کو جنرل بتا دوں کہ دیکھیں آج تو سب کے لیے گراؤنڈ اویلیبل ہے, پالیٹکس اویلیبل ہے, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. سب جس کو شوق ہے وہ آئے, اپنی سیاست کرے. آج تو کوئی مارنے والی ٹیم نہیں گھوم رہی. جب ہم آئے تھے تو اس وقت تو 9-0 کھلا ہوا تھا بھائی. الطاف حسین صاحب کی ہیلو چلتی تھی, لوگ سمجھتے ہیں ان کے ہیلو بند ہونے کے بعد آئے تھے. نہیں, 9-0 کھلا ہوا تھا. یہ پوری ایم کیو ایم جو وہاں کھڑی تھی 9-0 پہ, اور وہ ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے, تو ہم اس وقت آئے اور ہم نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ بیٹل, ایک بھی گولی چلائے بغیر ہم نے ان چیزوں کو صرف اپنی دلیل سے
اور اپنے سچ سے جو ہے وہ اس تمام خرافات کو ہم نے ختم کیا. آج تو وہ ماحول نہیں, ہم نے بنا دیا ماحول. جس کو بھی آنا ہے وہ آئے, یہاں پر جو ہے ویلکم ہے. ہم تو جو ہے وہ ان کے لیے آل بیسٹ وشز ہیں. اچھا ہے کہ کوئی آپشن دیں کراچی والوں کو.